اہل بیت کا اطلاق کن کن حضرات پر ہوتا ہے؟ اہل بیت کن لوگوں کو اور کن معزز شخصیات کو کہا جاتا ہے؟ روایات میں اہل بیت کا اطلاق بنو ہاشم پر بھی کیا گیا ہے۔ عبد المطلب کی جو اولاد ہیں ان کے اوپر اہل بیت کا بھی اطلاق کیا گیا ہے کہ جن کے لیے زکوٰۃ کا لینا حرام ہے، اور وہ ہیں حضرت عباس کی اولاد، حضرت علی کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد اور حضرت جعفر کی اولاد۔ تو آل عباس، آل علی، آل جعفر اور آل عقیل رضی اللہ عنہم، ان کے اوپر اہل بیت کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اللہ نے یہ فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ یہ چاہتا ہے اہل بیت کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور پاک کر دے، تم کو کلی طور پر پاک کرنا۔ سیاق اور سباق میں اہل بیت اس کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے وہ امہات المؤمنین کو ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے بھی حضرات امہات المؤمنین کا ذکر ہے، بعد میں بھی امہات المؤمنین کا ذکر ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد آپ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج طاہرات ہیں اور امہات المؤمنین ہیں۔ اس آیت کریمہ سے تمام مسلمانوں کی مائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خارج کرنا یہ مراد ربانی کے خلاف ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں جہاں آپ کی اولاد داخل ہے وہاں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا اطلاق بعض روایات کے اندر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم پر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے گزرتے ہوئے جاتے تو یہ فرماتے الصلاة یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور تو حضرت فاطمہ کے گھر سے گزرتے ہوئے یہ پڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم یہ اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، خادمہ نے آ کر بتایا کہ دروازے پر حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک طرف ہو جاؤ۔ میں گھر کے کونے اور گوشے میں چلی گئی، آپ نے ان کو بلایا، دونوں آئے اور ساتھ میں حضرت حسن اور حسین جو ننھے منھے معصوم چھوٹے بچے تھے وہ بھی آئے۔ آپ نے ایک حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو پکڑا اور ان بچوں کو بھی اپنی گود میں بٹھایا، اور جو آپ کے بدن مبارک پر کالی چادر تھی اس میں ان کو لپیٹ لیا اور پھر کہا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنی طرف بلا، آگ کی طرف نہ بلا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین کو اپنی آغوش میں بٹھا کر اور ایک ہاتھ سے حضرت علی، ایک ہاتھ سے حضرت فاطمہ کو پکڑ کر ان کے اوپر اہل بیت کا اطلاق کیا۔ تو بنو ہاشم پر بھی اہل بیت کا اطلاق کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں ازواج مطہرات پر اہل بیت کا اطلاق کیا گیا۔ روایات میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم پر اہل بیت کا اطلاق کیا گیا ہے۔ یہ بڑا ظلم ہے کہ وہ لوگ جو صرف اہل بیت کے لیے چار ہی کو خاص کرتے ہیں کہ اہل بیت میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین یہی اہل بیت ہیں اور ان کی اولاد اہل بیت میں داخل ہے، اس کے علاوہ کوئی اہل بیت میں شامل اور داخل نہیں۔ قرآن کریم کے خلاف ہے، مراد ربانی کے خلاف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کی صراحتاً خلاف ورزی ہے۔ اب ان تمام میں تطبیق دینے کے لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ بیت کا تعلق، اہل بیت کا تعلق تین طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو نسب کے اعتبار سے ہوتے ہیں،
ایک اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو سکنا رہائش کے اعتبار سے، گھر میں رہنے کے اعتبار سے، اور اہل بیت کا تعلق ان پر بھی ہوتا ہے جن سے ولادت کا تعلق بھی ہوتا ہے۔ بنو ہاشم پر اور عبد المطلب کی اولاد پر جو اہل بیت کا اطلاق کیا گیا ہے وہ اہل بیت کا اطلاق نسب کے اعتبار سے کیا گیا ہے، اور عرب کے اندر نسب کے اعتبار سے جو ایک کی اولاد ہوتے ہیں ان کے اوپر اہل بیت کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور ہمارے اردو کے محاورے میں اور عرف میں بھی بولتے ہیں کہ یہ ہمارا گھرانہ ہے، یہ ہمارا خاندان ہے، یعنی جو ایک باپ کی اولاد ہیں ان تمام کے اوپر خاندان کا اور پورے گھرانے کا اطلاق ہوتا ہے۔ لہٰذا جو بنو ہاشم کی اولاد ہیں ان کے اوپر بھی اہل بیت کا، گھرانے کا اور خاندان کا اطلاق کرنا درست ہے، اور ان کے لیے، بنو ہاشم کے لیے زکوٰۃ کا لینا بالکل جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اہل بیت کا اطلاق سکنا کے اعتبار سے بھی کیا جاتا ہے۔ ازواج مطہرات کے اوپر اہل بیت کا اطلاق کیا گیا ہے اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ گھر کے اندر رہتی تھی اور آپ کے ساتھ رہتی تھی، اس لیے ان کے اوپر اہل بیت کا اطلاق سکنا کے اعتبار سے کیا گیا۔ اور جو حضرت علی، فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم کے اوپر اہل بیت کا اطلاق کیا گیا ہے یا ان کے علاوہ ان کے بعد کی اولاد پر، وہ ولادت کے اعتبار سے، لہٰذا آپ کی تمام لڑکیاں وہ اہل بیت کے اندر داخل ہیں، آپ کے نواسے اور نواسیاں وہ اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو ایک خصوصی تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اور آپ کو ان سے خصوصی تعلق تھا دوسری اولاد کے مقابلے میں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ کی کفالت میں، آپ کی پرورش تربیت میں اور آپ کے داماد، اس لیے یہ آپ کے اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ تو بنو ہاشم اہل بیت میں ہیں، ازواج مطہرات یقیناً اہل بیت کے اندر داخل ہیں، اور حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم یہ سب کے سب اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ ان تمام پر اہل بیت کا اطلاق کرنا درست ہے۔ وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء